نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح اللہم فقہنا فی الدین۔ آیت نمبر 101 سورۃ النساء کی قصر کے بارے میں ہے۔ وَإِذَا اور جب ضَرَبْتُمْ تم سفر کرو۔ ضَرَبَ یضرب، ضَرَبَ یضرب کا مطلب مارنا بھی ہوتا ہے، سفر کرنا بھی ہوتا ہے، بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ یہ فعل ماضی ہے، معنی مضارع میں ہو رہے ہیں اذا کی وجہ سے۔ جب تم سفر کرو فی الارض زمین میں، فلیسا تو نہیں ہے، لیسا مطلب نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، ان کے تقصرو تم قصر کر لو، قصر یقصرو، ٹھیک ہے۔ قصر قاف صاد را اس کے روٹ لیٹرز ہیں کہ تم قصر کر لو۔ قصر کس کو کہتے ہیں؟ کمی کرنے کو، کمی کرنے کو قصر کہتے ہیں، اور اسی سے قصور آتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں نا میرا کیا قصور، تو اسی لفظ سے قصور آتا ہے۔ قصور کا مطلب بھی کیا ہوتا ہے؟ کمی یا کوتاہی، ٹھیک ہے، کہ تم قصر کر لو من الصلاۃ نماز میں سے، ان اگر خفتم تمہیں خوف ہو، خافا یا خافو سے، خفتم فعل ماضی تمہیں خوف ہو، ان کے یفتنکم فتنے میں ڈالیں گے تمہیں، فتن فا تا نون فتنہ آزمائش، فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ہارم کو، آزمائش کو۔ فتنا یفتنو سے بنا ہے، فتنا یفتنو افتن، یہ ان کے فتنے میں ڈالیں گے تمہیں، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفرو کفر کیا، ان الکافرین بے شک کافر، کانو ہیں، لکم تمہارے یا تمہارے لیے، عدوً دشمن، مبیناً کھلم کھلا۔ اب یہاں پر آ رہی ہے بات، جب تم سفر کرو یا حالت خوف میں ہو تو پھر کیا کر لو؟ قصر کر لو، ٹھیک ہے۔ قصر کس کو کہتے ہیں؟ نماز کو کمی، نماز میں کمی کرنے کو قصر کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس کے بارے میں شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی نجار کے کچھ آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ تجارت وغیرہ کے لیے ہمیں جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے، اور ہمارا اکثر اتفاق سفر پر رہتا ہے، تو ہم ایسی حالت میں نماز کس طرح ادا کریں؟ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم حالت سفر میں ہو تو تم نماز قصر کر لیا کرو۔ ایسا کیوں ہوا؟ اس وقت جو سفر ہوتے تھے، زیادہ تر سفر جیسے صحابی ہوتے تھے یا جو بھی صحابہ کرام اس وقت جو زیادہ تر سفر کرتے تھے وہ جنگ کی حالت میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ جب جنگ کی حالت میں ہوتے تھے، اور جب جنگ کی حالت میں ہوتے تھے تو وہ ہر وقت مشرکین کا ڈر لگا رہتا تھا کہ وہ کہیں سے ادھر سے ادھر سے اٹیک نہ کر دیں۔ لیکن جب حالات بدلے اور آپ امن کی حالت میں پہنچے، یعنی مسلمان جب امن کی حالت میں پہنچے، سکون کی حالت میں پہنچے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر کی، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی ہم سفر کریں تو نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، قصر کرنا چاہیے۔ اب اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے کہ یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کافروں کا خوف ہو تو نماز میں قصر کرو، اور اب تو ہم سب امن میں ہیں تو اب بھی ہم جو ہے قصر کریں۔ تو حضرت عمر نے کہا اس بات پر میں نے بہت زیادہ تعجب کیا، اور مجھے بھی یہی خیال آیا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں پر کیا ہے، لہٰذا اس کا صدقہ قبول کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی قصر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، رخصت ہے، صدقہ ہے، اور اس کو کرنا چاہیے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، مسلم کی اور بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ قصر جو ہے یہ اللہ کی طرف سے تم پر خیرات ہے، تم اس خیرات کو قبول کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جب بھی سفر کیا تو نماز میں قصر کیا، اور قصر کی تاکید بھی کی کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اب انسان جو ہے وہ کب حالت سفر میں ہوتا ہے، یعنی کب وہ قصر کرے؟ اب یعنی ایک جو سفر ہے وہ اتنا لمبا ہونا چاہیے
کہ انسان جو ہے وہ آبادی سے یا شہر سے باہر نکل جائے. یعنی آبادی اور شہر سے جب کوئی مسافر سفر کے نیت سے نکلا ہو اور وہ آبادی سے یا شہر سے باہر نکل جائے، جیسے میدانی ایریا وغیرہ آ جاتا ہے، اس سے وہ باہر نکل جائے، تب وہ قصر کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے مان لیں ہمیں بہت دور جانا ہے، لیکن اس کے لیے یہ کہ ایک شہر سے باہر نکلنا ضروری ہے. ایک شہر سے باہر نکل جائیں یا آبادی سے نکل جائیں، وہ جو ہے ہمارا قصر کہلائے گا. اب کیونکہ آج کل تو سفر بھی، جیسے مان لیں دہلی ہے، دہلی بھی اتنا بڑا ہے، بہت بڑا. اب وہ میٹرو میں 1-1 گھنٹہ لوگوں کا نکل جاتا ہے، یا کتنے کتنے کلومیٹرز لوگوں کے نکل جاتے ہیں. تو اس لیے سفر کے لیے کیا ضروری ہے کہ ایک جگہ سے وہ نکل جائے، اور آبادی کے اندر اندر ہیں تب قصر نہ کیا جائے. آبادی سے باہر نکلنے کو ہی قصر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اب دیکھیں کہ اب قصر کی یعنی کتنا دور انسان جائے جو قصر ہو. اب دیکھیں قرآن اور حدیث سے پتہ نہیں چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے خاص طور سے کہا ہو کہ جب آپ اتنے کلومیٹرز چل لیں تب آپ جو ہیں وہ قصر کریں. اب ایسا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے اور صحابہ کرام کے عمل سے جب یہ غور کیا تو تب پتہ چلا کہ کتنا ہونا چاہیے کم سے کم. تو ایک تو یہ کہ انسان کی اپنی نیت کے اکارڈنگ بھی یہ بات ہوتی ہے کہ قصر کی حد کیا ہے، کہ اس کی نیت کے اکارڈنگ بھی ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی سفر کو یہ سمجھ لے کہ میں سفر کر رہا ہوں، کیونکہ 9 میل کی دوری پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا، اس سے کم 6 میل کی دوری پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کیا. لیکن اس وقت جو ہے اونٹوں پر سفر کرتے تھے، گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، تو وہی سفر جو ہے وہ بہت لمبا لگتا تھا. لیکن آج کل وہیکلز ہیں، گاڑیاں ہیں، تو اتنی دوری جو ہے وہ پتہ ہی نہیں چلتی. ٹھیک ہے. تو ہم اپنی نیت کے اکارڈنگ، یعنی انسان جو ہے اب جس کو وہ سفر سمجھے تب وہ قصر کر لے، جسے وہ سفر سمجھے، ٹھیک ہے، تب وہ سفر کر لے. اب جو ہے امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے کم سے کم 70 کلومیٹر کے آس پاس جو ہے اگر وہ انسان دوری طے کر لے اور وہ سفر میں ہے اور 70 کلومیٹر کے آس پاس دوری طے کر لے تو وہ قصر کرے. ٹھیک ہے. امام شافعی اور اور دوسرے امام کے نزدیک جو ہے اور کم کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ جو ہے قصر کر سکتا ہے، اس سے کم میں بھی وہ قصر کر سکتا ہے. اب قصر جو ہے وہ کتنے دن کی جائے، اب یہ سوال آتا ہے کہ جب ہمیں رہنا ہے. ایک تو دیکھیں کہ ہم کہیں گئے ہیں، ہم سفر کی نیت سے نکلے اور ہم کہیں گئے ہیں، جب تک ہم سفر میں رہیں گے قصر کرتے رہیں گے، چاہے جتنے بھی دن ہو جائیں، چاہے مہینوں گزر جائیں. جیسے مان لیں کہ میں جو ہے آج دلی گئی، دلی سے کہیں اور گئی، بھوپال گئی. اب اگلے دن میں بھوپال چلی گئی، وہاں میرا 1 دن بھی ٹھہرنا نہیں ہوا، 1 یا 2 دن ٹھہرنا نہیں ہوا، وہاں سے مجھے کہیں اور جانا پڑ گیا، پھر وہاں بھی میں 1 یا 2 دن ٹھہری، پھر وہاں سے مجھے اور آگے جانا پڑ گیا. تو اس طرح میں جو ہے ٹھہر نہیں رہی ہوں، لیکن بس میں کنٹینیوس سفر میں ہوں. تو جب تک میں سفر میں رہوں گی تب تک میں جو ہے وہ قصر کرتی رہوں گی. ٹھیک ہے. چاہے کتنے بھی مہینے نکل جائیں. اور اگر میں ایک جگہ جا کر ٹھہر جاتی ہوں تب پھر دیکھا جائے گا کہ قصر پھر کتنے دنوں کی ہو. اب اگر انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا ہے اور وہ 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت سے جا رہا ہے، یعنی میں 1 مہینہ میں رکوں گی اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں 1 مہینہ وہاں جا کر رکوں گی، تب وہ قصر نہیں کرے گا، تب وہ پوری ہی نمازیں ادا کرے گا. لیکن اگر وہ اس سے کم 1 مہینے سے کم جا رہا ہے یا 15 دنوں سے کم کے لیے جا رہا ہے تو وہ جو ہے قصر کرتا رہے گا 15 دن تک. اب دیکھیں کہ یہ بھی روایتیں جو ہیں، یعنی ابو حنیفہ جو ہیں ان کے نزدیک 15 دن کا ہے یہ، کہ 15 دن اگر انسان کہیں ٹھہر جاتا ہے، 15 دن کی نیت سے جاتا ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا. اگر اس سے زیادہ نیت ہے اس کی رہنے کی تو وہ قصر نہیں کرے گا، وہ پوری نماز ادا کرے گا. لیکن امام مالک اور امام شافعی کے نزدیک 4 دن کا ہے، کہ اگر وہ 4 دن کے ارادے سے زیادہ ٹھہرنے کے لیے جا رہا ہے تو وہ جو ہے قصر نہیں کرے گا، وہ پوری نمازیں پڑھے گا. ٹھیک ہے. لیکن ابو حنیفہ نے جو یہ روایت لی وہ کس لیے لی؟ دیکھیں 19 کا بھی ذکر آتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن وہاں ٹھہرے تھے، تو 19 دن آپ نے قصر کیا تھا. تو اس وقت تو 19 کا بھی آتا ہے کہ اگر کوئی 19 دن بھی ٹھہر رہا ہے تو وہ جو ہے قصر کرتا رہے گا. اس سے زیادہ اگر وہ ٹھہرنے کی نیت سے گیا ہے تو وہ قصر نہیں کرے گا. اور اب سوال ہوتا ہے کہ شک کا، مان لیں شک ہو جائے.
اب میں کہیں رہنے کے لیے گئی, اب میرا ارادہ تو تھا کہ میں بھائی 15 دن میں جا رہی ہوں اور میں جلدی آ جاؤں گی, لیکن اب کسی وجہ سے مجھے وہاں پر 1 دن اور رہنا پڑ گیا تو میں قصر کروں گی. پھر اگلے دن میں نہیں نکل پائی, پھر میں نے 1 اور دن بڑھا دیے اپنے, تو اب بھی میں قصر کروں گی. اب میں جب تک حالت شک میں ہوں, چاہے شک میرا کتنا بھی لمبا ہو, چاہے 1 سال کا ہی شک ہوتا رہے, لیکن کنفرم نہیں ہوں کہ میں آج جا رہی ہوں یا میں کل جا رہی ہوں, تب تک وہ قصر کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, جب تک وہ شک میں رہے گا وہ قصر کرتا رہے گا. ٹھیک ہے, یہ بھی یاد. اب قصر کس کو کہتے ہیں؟ نماز میں کمی کرنے کو. اب کمی کتنی کی جائے؟ اب جو فجر کی نماز ہے وہ تو پوری پڑھی جائے گی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی 2 سنتیں کبھی نہیں چھوڑی. قصر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی 2 سنتیں فجر کی نہیں چھوڑی, تو وہ تو ہمیں پڑھنی ہے. نہ تو آپ نے قصر میں چھوڑی نہ حضر میں چھوڑی. اس کے علاوہ جو 4 فرض ہیں ظہر کے, اس کو آدھا کر کے 2 فرض پڑھیں گے, اور عصر کے جو 4 فرض ہیں اس کو آدھا کر کے 2 فرض پڑھیں گے. مغرب جو ہے وہ 3 فرض ہیں, تو مغرب 3 فرض ہی پڑھی جائیں گی, کیونکہ وہ آدھی نہیں کی جا سکتی, وہ 1.5 نہیں پڑھی جا سکتی, تو مغرب 3 فرض ہی پڑھی جائیں گی. اور عشاء بھی جو ہے وہ 2 فرض پڑھی جائے گی. اب 3 وتر آپ کے اوپر ہے, اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں اب یہ سوال آتا ہے کہ صرف سنتیں جو ہیں وہ پڑھنی ضروری ہیں یا نہیں, سنت اور نفل یا جو ہے صرف نماز فرض نماز آدھی کر سکتے ہیں. اب اس میں دیکھیں کہ اگر سنتیں چھوڑ دیں, اب آپ سفر میں گئے, صرف فرض نماز ادا کری, سنتیں چھوڑ دی, تو وہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے, وہ چھوڑا جا سکتا ہے. نفل آپ اپنی شوق سے, اگر ٹائم ہے آپ کے پاس, اپنی شوق سے پڑھ سکتے ہیں اور کتنا بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر ٹائم ہے اور آپ کہیں گئے ہوئے ہیں تو آپ سنت اور نفل اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں, چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, اور پھر جنگ کے حالات یہاں پر آئے کہ جب دشمن کا خطرہ ہو, یہاں پر کیا ہے, خوف کی بات ہو رہی ہے کہ جب دشمن کا خطرہ ہو, ہر طرف سے جو ہے ہم راستے میں نکلے ہوئے ہیں, دنگے ہو رہے ہیں, فساد ہو رہے ہیں, اور اب یہ ہے کہ میں رک کر اگر میں نے پوری نمازیں پڑھی تو دشمن جو ہے آ کر مجھے مار ڈالے گا یا کچھ خطرہ ہوگا, تو پھر فٹافٹ میں کیا کروں گی, اس حالت میں جب راستے میں ہوں, میں نماز کا وقت ہو گیا تو میں قصر کر لوں گی. ٹھیک ہے, خوف کی حالت اگر ہے, بہت زیادہ خوف کی حالت ہے کہ دشمن کا خطرہ ہے, دنگے فساد ہو رہے ہیں, تو اس میں کیا کروں گی, نماز قصر کر لوں گی اور فٹافٹ نماز پڑھ کر اور پھر میں آگے نکل جاؤں گی. تو جنگ کے علاوہ امن میں بھی سفر ہے, امن میں جب ہم سفر کی حالت میں ہوں تو قصر کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں روزے بھی رکھتے تھے اور چھوڑ بھی دیتے تھے, اور فرض کی 2 رکعت نماز آپ نے نہیں چھوڑی, 2 رکعت سنت ہے وہ آپ نے نہیں چھوڑی. اور دیکھیں کہ یہ جو آیا ہے 70 کلومیٹر, یہ جتنے بھی ائمہ ہیں اور جتنے بھی فقہ ہیں, ائمہ ہیں, ان کے نزدیک جو ہے یہ انہوں نے جب غور اور فکر کیا, انہوں نے یہ کہا کہ کم سے کم انسان 70 کلومیٹر تک تو جائے, اور اس کے جب 70 کلومیٹر ہو جائیں اس کے تو پھر وہ قصر کر لے. اب کچھ لوگوں کا آتا ہے کہ مائکے میں جا رہے ہیں ہم یا سسرال میں ہیں, سسرال سے مائکے جا رہے ہیں, چاہے کتنی دور ہے تو وہاں ہم قصر کریں گے یا نہیں کریں گے. بات ہے سفر کی, آپ جس کو سفر سمجھیں, جس کو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ سفر ہے میرا, تو اس میں آپ کو قصر کرنی ہے. اور پھر اپنی جگہ پر جو ہے وہ جہاں پر میں رہ رہی ہوں اور جو میری جگہ ہے وہاں پر قصر نہیں ہوگی. تو آپ یہ نیت کریں کہ آپ کی جگہ کون سی ہے, آپ کو کس جگہ سسرال ہے یا آپ کی جگہ مائکا ہے, تو اس کے اکارڈنگ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھے قصر کرنی ہے یا مجھے قصر نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اور اس قصر کے علاوہ سفر میں نماز جمع بھی کی جا سکتی ہے. دوسرا کیا آتا ہے کہ نمازیں جمع بھی کی جا سکتی ہیں. اور جمع نمازیں کیسے کی جائیں گی, جمع میں ظہر اور عصر کی اور مغرب اور عشاء کی. ظہر کے وقت میں عصر پڑھی جا سکتی ہے, عصر کے وقت میں ظہر, اور مغرب کے وقت میں عشاء, عشاء کے وقت میں مغرب. لیکن اس میں تاکید آئی ہے کہ اپنا ٹائم ہونا چاہیے, یعنی ٹائم نماز کا ہونا چاہیے. تو جیسے کہ روایتوں میں آتا ہے, بہت ساری روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح نماز پڑھی.
ایک صحابی کہتے ہیں، یہ جو ہے صحیح بخاری کی روایت ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب سفر میں جلدی ہوتی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی سفر کرنا ہوتا یا سفر کو جلدی طے کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز دیر سے پڑھتے، یہاں تک کہ مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھتے. ٹھیک ہے. سالم نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی جب سفر میں جلدی ہوتی تو وہ اسی طرح پڑھتے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ایک دن دیر میں پڑھی تھی جب انہیں ان کی بیوی صفیہ بنت ابی عبیدہ کی سخت بیماری کی اطلاع ملی تھی، یعنی سخت بیماری کے بارے میں پتا چلا چلتے ہوئے، یعنی سفر میں تھے وہ. تو انہوں نے کہا کہ نماز، یعنی وقت ختم ہوا جا رہا ہے، تو یہ وہ ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا. تو انہوں نے کہا نماز، لیکن آپ نے فرمایا کہ چلو. پھر دوبارہ میں نے کہا، یعنی ایک صحابی کہتے ہیں کہ دوبارہ میں نے کہا کہ نماز، کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور نماز کے وقت میں ڈیلے ہوتی جا رہی تھی، تو وہ حضرت عمر کو یاد دلا رہے تھے کہ نماز. پھر حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو. اسی طرح جب ہم 2 یا 3 میل نکل گئے تو آپ اترے اور نماز پڑھی. پھر فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تیزی کے ساتھ چلنا چاہتے تو اسی طرح کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے خود دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پہنچنا چاہتے تو پہلے مغرب کی تکبیر کہلواتے اور آپ اس کی 3 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹہر کر عشاء پڑھاتے اور اس کی 2 رکعت پر سلام پھیرتے. عشاء کے فرض کے بعد آپ سنتیں وغیرہ نہیں پڑھتے، آدھی رات کے بعد کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. ٹھیک ہے. یعنی آپ کیا کرتے، یعنی وقت ہونا ضروری ہے. جب ہم نمازیں جمع کرتے ہیں نا تو نمازوں میں بھی وقت ہونا ضروری ہے، یعنی ہمیں پتا ہونا چاہیے اول اور آخری وقت کیا ہے، اس میں کمبائن کر کے. اب جیسے ہم ظہر کی نماز ہے، ظہر کے ساتھ اگر عصر پڑھ لیں یا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں تو اس میں کیا دیکھیں گے کہ ظہر کا آخری وقت ہو اور عصر کا اول وقت ہو. تو ظہر پڑھ لی، پھر 2-3 منٹ رکے، پھر عصر پڑھ لی. اسی طرح مغرب کا آخری وقت ہو اور عشاء کا اول وقت ہو. تو وہ بظاہر یعنی قضا نہیں ہوتی تھی، وہ بظاہر وہ جمع نظر آتی تھی نماز، لیکن وہ اپنے اپنے وقت پر ہوتی تھی. پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ شروع میں جب اسلام جو ہے وہ آیا تھا، یعنی جب نبوت ملی تھی تو شروع میں سفر اور حضر دونوں میں نمازیں 2 رکعت فرض کی گئی تھی، یعنی صرف نماز 2 رکعت ہی تھی. پھر سفر کی نمازیں اتنی ہی رکھی گئی اور حضر کی نماز میں اضافہ ہو گیا. یہ بخاری کی روایت ہے، یعنی باقی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر بڑھا دی گئی. اسی طرح جب ایمرجنسی ہو، جہاں کوئی چارہ نہ ہو، وہاں پر بھی نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں، لیکن نمازیں عام حالات میں جمع نہیں کی جا سکتی. عام حالات میں اگر ہم ایسے پڑھیں گے تو ہم گنہگار ہوں گے. تو ایمرجنسی کے ٹائم پر نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. جیسے کہ ڈاکٹر آپریشن کر رہا ہے تو وہ بیچ میں کیا کرے، وہ چھوڑ نہیں سکتا، تو وہ نمازیں جو ہے وہ جمع کر سکتا ہے. اور پھر دیکھیں کہ نماز کو جمع کیا جا سکتا ہے، نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے، لیکن نماز کو کسی بھی حالت میں چھوڑا نہیں جا سکتا. اس کے بارے میں کیا آتا ہے، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا اس نے کفر کیا. اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جس نے صلاۃ الوسطیٰ چھوڑ دی، صلاۃ الوسطیٰ کون سی ہوتی ہے، بیچ کی نماز، عصر کی نماز، گویا اس کا گھر مال سب تباہ ہو گیا. اسی طرح جو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز ادا کرنا بھول جائے یا اس وقت سویا ہوا ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے وہ فوراً پڑھ لے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم نماز بھول جاتے ہیں، میں جو ہے بیٹھی بھی ہوں نماز کے انتظار میں اور میری آنکھ لگ گئی اور جب ایک دم سے آنکھ کھلی تو نماز کا وقت نکل گیا اور ہم 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں، یعنی نماز نہیں چھوڑتے، 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں. تو ایسی صورت میں کبھی کبھار اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس وقت کیا کیا جائے، جیسے ہی یاد آ جائے فوراً نماز پڑھ لی جائے، یا جیسے ہی آنکھ کھل جائے فوراً نماز پڑھ لی جائے. اور پھر منافقوں کی نماز کے بارے میں ذکر آتا ہے. دیکھیں منافق کیا کرتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی نماز یہ ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے
یہاں تک کہ شیطان کے 2 سینگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو اٹھ جاتا ہے اور 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے. تو جب ہم نماز میں سستی دکھاتے ہیں، بہت آخر وقت میں نماز پڑھتے ہیں، تو وہ نماز منافقت والی نماز ہوتی ہے. منافق یہ کام کرتے تھے، تو یہ کام ہمیں نہیں کرنا. پھر اسی طرح حضرت فروا کہتی ہیں کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ کون سا عمل افضل ہے، آپ نے فرمایا نماز اول وقت پر ادا کرنا. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی خوشنودی نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے اور آخری وقت میں ادا کرنا اللہ کی طرف سے معافی ہے. یعنی اللہ نے بس آپ کو معاف کر دیا، باقی اگر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی چاہتے ہیں تو نماز کو اول وقت میں ادا کرنا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی نماز آخر وقت میں نہ پڑھی مگر صرف 2 بار، یہاں تک کہ آپ کی وفات ہو گئی. حضرت علی بن ابو طالب فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ علی 3 باتوں میں کبھی بھی دیر مت کرنا. پہلا، نماز میں جب اس کا وقت آ جائے. دوسرا، جنازے کی تدفین میں جب تم وہاں موجود ہو. تیسرا، جو وڈو مرد ہوتے ہیں اور وڈو عورتیں ہوتی ہیں، یعنی جو بیوہ مرد اور بیوہ عورتیں ہوتی ہیں، ان کا نکاح جب ان کا کف مل جائے، یعنی جیسے ہی شوہر یا بیوی مر جائے تو جب عورت کو شوہر مل جائے یا شوہر کو بیوی مل جائے تو فوراً ان کا نکاح کروا دو. اور دیکھیں نماز قضا نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں نا نماز قضا، نمازیں فوت ہو جاتی ہیں، اس کو کہتے ہیں فوت نمازیں. جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، فوت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مر گئی. اب تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی چاہیے تو اس کے لیے کفارہ ادا کرتے ہیں آپ جو ہے فوراً جو ہے قضا نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس میں کیا ہے کہ نماز جو ہے وہ قضا کا لفظ نہیں بولا جاتا بلکہ اس کے لیے فوت لفظ یوز ہوتا ہے کہ نماز فوت ہو گئی. اور پھر دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو ہے نمازیں، اب دیکھیں کہ ایک یہ بھی مسئلہ آتا ہے کہ لوگ جو ہیں پوری جوانی نماز نہیں پڑھی اور آخر میں آ کر ان کو پچھتاوا ہوا کہ اب اس کو جو ہے ہدایت مل گئی، اب وہ کیا کرے. اب وہ ایسی حالت میں کیا کرے گا؟ اب نمازیں جو ہیں قضا تو نہیں کی جا سکتی کہ پوری عمر کی قضا وہ کیسے ادا کرے گا، اس کی پوری عمر نکل گئی. تو اس میں اب وہ کیا کرے گا؟ اب جب بھی اس کو موقع ملا، جب بھی اس کو ہدایت ملی، اب وہ نمازیں پڑھنا شروع کرے گا اور پوری نمازیں اور بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ وہ نمازیں ادا کرے گا. اور وہ اس طرح نماز، اور پھر ساتھ میں خیرات کرے گا، صدقہ کرے گا، نماز پڑھے گا، زیادہ سے زیادہ روزے رکھے گا، یہ نفل نمازیں پڑھے گا، یہ سب وہ کام کرے گا. اور جس کو کہتے ہیں فوت شدہ نمازیں، یعنی جن کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نمازیں جو چھوٹ گئیں ان کو کس طرح پڑھا جائے. تو دیکھیں کہ جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اب انسان اس کی قضا تو نہیں کر سکتا. قضا اس وقت ہوتی ہے کہ مان لیں آپ 5 وقت کی نماز کے پابند ہیں اور آپ کی آنکھ لگ گئی یا آپ جو ہے بھول گئے، اس وقت فوراً جب بھی یاد آئے تو آپ نے پڑھ لی، وہ ہو گیا قضا کا کفارہ. لیکن اب آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں، جان بوجھ کے چھوڑتے رہتے ہیں اور اب ہوش آیا تو اب کیا کریں گے؟ اب نمازیں پوری نہیں کی جا سکتی. اور جو قضا نمازیں ہوتی ہیں نا، انسان ان کی گنتی پوری کرتا ہے. اب وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے کہ بس کسی طرح یہ گنتی پوری ہو جائے اور میرے اوپر سے یہ بوجھ اتر جائے، تو وہ اس کو بوجھ سمجھتا ہے، اس میں خشوع اور خضوع نہیں رہتی. اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھے. اب جو وہ نفل زیادہ سے زیادہ پڑھے گا اس میں خشوع اور خضوع ہوگی اور وہ زیادہ قبول ہوں گی، کیونکہ جب گنتی سے پڑھی جاتی ہے نا تو وہ پھر بوجھ بن جاتا ہے، پھر اس کے اندر انسان جو ہے وہ بور ہو جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.